یہ میں کلیئر کر دوں. اور اگر بھی یونین کونسل میں بھی کوئی ایسا انسپیکٹر ہمارا ملازم جاتا ہے, میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم ان کو یہ ضرور کہتے ہیں کہ اپنا نقشہ جمع کروائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر بارش یا کوئی ایسا نیچرل ڈیزاسٹر گھر گرتا ہے تو ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ اس کی کنسٹرکشن ناقص نہیں ہوئی, اس میں جان کا نقصان نہیں ہوا, اس کے پھر ذمہ دار ضلع کونسل ہوتی ہے. اس سے گزارش ہے کہ آپ اپنے لوگوں میں نقشہ جمع کرواتے ہیں مگر یہ فری آف کاسٹ نقشہ جمع کرائیں. اس کے اوپر کوئی ضلع کونسل کی فیس نہیں ہے, یہ آپ کے ایکٹ میں ہے, قانون میں. فیس صرف کمرشل اور کمرشل اور انڈسٹریل پہ ہے. ہمارے پنجاب حکومت کی یہ چیف منسٹر صاحب کی ایک بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے غریب لوگوں پہ یہ بوجھ نہیں ڈالا. تو یہ میں ایک وقت کہہ دوں کہ رہائشی پیشہ کو 1 مرلے کا ہے, 5 مرلے کا ہے, یا 10 مرلے کا ہے, یا 50 مرلے کا ہے, یا اس بندے نے گھر میں فارم ہاؤس بہت بڑا بنا. جب تک وہ رہائشی گھر ہے, رہائش کی جگہ ہے اور وہ ضلع کونسل کے حدود میں ہے, اس کا نقشہ جمع کرانا وہ ان کا فرض ہے مگر اس کا فیس نہیں ہے, فری آف کاسٹ. تو اگر کوئی بھی عملہ ہمارے دفتر میں ضلع کونسل دفتر میں سے جاتا ہے اور اگر وہ فیس مانگتا ہے تو میری ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ جو گھر بنا رہا ہے وہ بھی میرے پاس آئے اور ریٹرن ریکویسٹ لکھ کے دے کمپلین. اور وہاں جو چیئرمین صاحب یہاں موجود ہیں یا نہیں بھی ہیں, مجھے ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ ہمارے پاس لے کے آئیں تاکہ ہم یہ ڈسپلنری ایکشن لیں اور یہ چیز جو ہے اور یہ جو ہماری عوام کو تنگ کیا جا رہا ہے بلا جواز اس کو روکا ہے. میں یہ سب سے وضاحت کر دیتا ہوں. بڑی مہربانی ملک صاحب کی کہ انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا. میں ان کو یہ قانون بھی کلیئر کر دیا کہ ہمارا قانون کیا کہتا ہے. دوسری بات, انہوں نے کمیٹی سی تھی, ہمیں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں پنجاب لوکل گورنمنٹ کا جو محکمہ ہے سیکٹری لوکل گورنمنٹ کی طرف سے اجازت مل جائے. ہم نے ان کو 2-3 دفعہ لکھا بھی کہ جی ہمیں کمیٹی تشکیل کرنے کی اجازت دی جائے. ان کا لیٹر ہمیں موصول ہو گیا ہے. اس میں انہوں نے ہمیں 4 کمیٹیز کی انسٹرکشن دی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پروسیس ہم اجلاس کے بعد شروع کر دیں گے اور اس 4 کمیٹیز میں ہم کوشش کریں گے کہ سب تحصیلوں میں سے ان کے ممبرز ہوں اور میری کوشش ہوگی کہ وہ ہر گروپ میں سے اس میں ممبر آئے. اس میں انہوں نے ہمارے میں لمٹ لگائی کہ ایک خاتون کا ہونا وہاں پہ, ایک فیمیل کا ریپرزینٹیٹو ہونا اس میں ضروری ہے. تو میری اس میں بھی کوشش ہوگی کہ میری جو بہنیں ہیں ان میں وہ جس مرضی گروپ سے ہوں ہم کوشش کریں گے ان کو بھی سب جگہ اکاموڈیٹ کریں. یہ بھی ہمارا انشاءاللہ آپ کو میں ہاؤس کے سامنے معذرت کرتا ہوں اگر یہ ساؤنڈ کا پرابلم ہے. انشاءاللہ یہ اگلے اجلاس میں نہیں ہوگا. اس کی جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں میں ہمارے جو ڈی او آئی ہیں ان کو کہوں گا کہ وہ فوراً حل کریں اور یہ آگے اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے ممبر بہت ہم عزت کرتے ہیں اور اگر ان کی آواز اگر اس طرح ڈسٹرب کی جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ میں خود اس چیز پہ فوراً بہت سخت ایکشن لیا جائے گا. باقی جو باتیں ہیں آپ نے میں کہنا چاہتا تھا گھر صاحب نے خود کر دی کہ یہ جو بولی ہماری ہوئی ہے ایڈورٹیزمنٹ کی, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً میں نے جتنے اضلاع دیکھے ہیں آپ ہمارے ارد گرد اگر آپ دیکھیں تو ہمارے قریب جو بڑے اضلاع ہیں گجرات والا سب سے بڑا ضلع آتا ہے. اس ضلع میں 1 کروڑ 5 لاکھ کی بولی ہوئی ہے. آپ اس میں ناروا چلے جائیں وہاں اب تک تو ہوا نہیں. آپ سیالکوٹ چلے جائیں وہاں بھی 2 کروڑ 50 لاکھ کا مجھے پتا چلا تھا. تو ہم نے کہا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہمیں سیالکوٹ سے بھی اوپر جانا ہے. اور بڑی میں مشہور ہوں گولڈن صاحب اور باقی ممبران کا کہ انہوں نے آگے ملے, پر میری پہلے ہی جو پہلے 2 نیلامیاں ڈیلے اس لیے ہوئی تھی کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اس کو ایک ایسے معیار پہ لے کے آئیں جس میں عوام کا پیسہ عوام ضلع کونسل کے پاس آئے, عوام نہیں خرچ ہو. اور میں مشہور ہوں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ضلع شیخو پورہ کے لیے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہمارے پاس حالانکہ 10 میونسپل کمیٹیاں ہیں, یعنی 10 بڑے شہری آبادیاں بھی ہمارے سے باہر ہیں. اس کے باوجود ہم نے قصور, گجرانوالہ, سیالکوٹ اس طرح کے اضلاع سے جو انڈسٹریل اضلاع ہیں ان سے زیادہ ہم نے بولی کروائی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس ہاؤس کی کامیابی ہے. کسی ایک انسان کی کامیابی
मेरे इस तरह भी बैठे हुए भाई, इधर भी भाई बैठे हुए हैं कि वो अपना उनका तजुर्बा मेरे से ज़्यादा है, वो अपना हिस्सा जरूर डालें इस ज़िले की आवाम की खिदमत करने के लिए। और इंशाल्लाह आगे से हमने ये फैसला किया है, ऊपर से पार्टी से फैसला हुआ है, सारी जगह फैसला हुआ है कि बिला तफरीक अब हर यूनियन काउंसिल में बराबर के काम किए जाएंगे और सबको बराबर ही ट्रीट किया जाएगा। उसकी मिसाल इंशाल्लाह, उसकी मिसाल में अगले जल्द ही मैं इजलास करूंगा और उसमें आपको एक खुशखबरी दूंगा जो पूरे 99 यूनियन काउंसिल के लिए होगी, उसमें कोई यूनियन काउंसिल पीछे नहीं रहेगा। इसमें एक बात जो मैंने की अभी, जो एजेंडे के तारीख थी, वो जो मेरे जाती यूनियन काउंसिल की बात की गई, उसमें मैं ये बात कर दूं कि जो पिछले साल का बजट था उसमें मैंने चेयरमैन जिला काउंसिल होने के बावजूद अपने लिए एक तैयार रखा था और मैंने बाकी जो मेरे मेंबरान थे उनको मैंने दे दिया था, जिसकी वजह से मेरे वाइस चेयर और मेरे हाउस के जो मेंबरान थे उनका रिएक्शन आया था, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन ये इस्तीफा करना पड़ा। इंशाल्लाह आपको फिर अगले में फिर पता चलेगा कि फिर आपका हिस्सा हमेशा ज़्यादा रखा जाएगा और इस दफ़ा 99 की 99 यूनियन काउंसिल को बराबर तकसीम किया जाएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इंशाअल्लाह ताला इस जिले को कामयाब करें कि अवाम के लिए हमें बेहतर काम करने का मौका दे, ताकि जब हमें यहाँ रहना है इस जिले में हमेशा रहें और इस बात का कि हम चाहते हैं कि बात करें कि ये काम का इस वक्त जिले का काम हो। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने सामने सब्जी की दुकान बना लेता है, सब्जी की दुकान, तो वो कैसे टैक्स देगा? तो ये जो कम जीएसटी को कैटेगरी सही किया जाए, एक 5 मरले का घर बनाता है, वो दुकान बना लेता है सब्जी की, वो कैसे टैक्स देगा? नहीं, लेकिन पहले किसी ने आप अपने इंस्पेक्टरों को बुला के कहें कि वो 5 मरले का जैसे घर बनाना है उससे मत टैक्स ले, वो दुकान अगर बना लेता है वो कैसे देगा गरीब आदमी? ना मंजूर। रेजोल्यूशन नंबर 3 है जी, दफ्तरी रिपोर्ट तकसीम इख्तियारात चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शेखुपुरा। लोकल गवर्नमेंट के जारी करदा नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट सेक्शन 23 के तहत चीफ ऑफिसर साहब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शेखुपुरा को इख्तियारात दिए जाने हैं। मामला बरा मंजूरी मुअज़्ज़ज़ अमान पेश चीफ ना मंजूर है, चीफ का इख्तियार देने, चीफ अगे जो ब्यूरोक्रेसी है लगे बड़े इख्तियार है। मैं अपनी बनाना चाहना थोड़ी।